साहब की इस गवर्नमेंट में फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे बहुत कामयाबियां समेटी हैं, और ना सिर्फ कामयाबियां समेटी हैं बल्कि ये कामयाबियों का सफ़र अल्लाह ताला के फजल से जारी और सारी है। और मलेशिया के साथ पाकिस्तान के बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान आना और पाकिस्तान आकर बाकायदा तजारत के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाना, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तान के जो तजारती खसारा है उसमें वाज़ेह कमी वाक़या होगी, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौरे हो रहे हैं ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो भी कर रही है और मामलात बेहतर भी हो रहे हैं। तो बैरून मुल्क से जो हाई लेवल डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान आमद इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी की नवीद हमें सुनाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अनवर इब्राहिम साहब का जो कामयाब दौरा रहा, इस दौरे की जो इन्विटेशन थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनवर इब्राहिम साहब को रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर दी थी। तो ये दौरा कामयाबी से जारी है, उनकी मुलाकातें भी जारी हैं, और उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि यहाँ से मीट जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी, चावलों की एक्सपोर्ट को जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा, आईटी के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में मामलात को फ़रोग़ दिया जाएगा। और देखिए ये सिर्फ ऐलानात नहीं है। जब उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पे 1 लाख टन चावल जो हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे और फिर आगे चावलों की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से उसको आसान बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ उन्होंने जो ऐलान किया कि $200 मिलियन का गोश्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ इकॉनमी बेहतर हो रही है, दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ टर्किश प्रेसिडेंट का। उन्होंने न्यूयॉर्क में बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म साहब के साथ अपनी मुलाकात के अंदर ये कहा कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है और हम आपकी इकॉनमी को बेहतर होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे गया है और इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने से आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है, तो पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के डेलीगेशन का पाकिस्तान आना ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के साथ ट्रेड को प्रमोट करने का ऐलान करना, और आगे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एमओयूज हो रहे हैं, आगे एक हाई लेवल और डेलीगेशन एक्सपेक्टेड है सऊदी अरेबिया का आने वाले ही चंद दिनों के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की समिट होस्ट करने जा रहा है, जिसमें 12 जो है हुकूमतों के सरबराह बाहर से तशरीफ़ लाएंगे। ये कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है जिसमें हुकूमतों के सरबराह शरीक होंगे, 12 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और वो बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, और इसके लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। और देखिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज कि पाकिस्तान जो है वो एक नई डेस्टिनेशन है सरमायाकारी के लिए, पाकिस्तान एक नई डेस्टिनेशन है तजारत के लिए, पाकिस्तान एक नई डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए। तो ये जब भी बाहर से वफूद आते हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उनको बताया जाता है, और बताया जाता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, हमारी इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है। तो ये फॉरेन पॉलिसी की जो कामयाबी है ये जारी है। वफूद का पाकिस्तान आना इस बात की दलील है, और मलेशिया के साथ मामलात बड़े अच्छे तरीके से खुश असलूबी के साथ कल तय हुए हैं। और ये आप देख लें UNGA का विजिट हो या मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान आना हो या पीछे जो वफूद आए हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में हर मुल्क मुस्बत बात कर रहा है। ईरान के जो सदर आए थे मरहूम इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान आए थे, उससे पहले सऊदी डेलीगेशन आया था, हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो वफूद का आना है, इकॉनमी के हवाले से बातचीत है, ये बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसके असरात और समरात हमें मिलना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पे जहाँ मलेशियन विजिट का जिक्र किया, इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी बात UNGA के ऊपर भी करूँ
کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فلسطین کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ قومی جنرل اسمبلی کے سامنے، اور جنرل اسمبلی میں انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے اور زوردار آواز بنے، ایک مؤثر آواز بن کے سامنے آئے، پوری دنیا اس کی مترف ہے۔ اور دیکھیے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، لوگوں نے اس سپیچ کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ کہا کہ جی ایک بہترین تقریر تھی۔ کل بھی پرائم منسٹر انور ابراہیم کے ساتھ بھی فلسطین پہ بھی بات ہوئی، کشمیر پہ بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ برملا کہا، انہوں نے کہا ہمارے جس ملک سے جو مرضی تعلقات ہوں، مگر جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ تو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا، جس طرح تاریخی طور پہ کچھ سپیچز یاد رکھی جاتی ہیں، بھٹو صاحب کی سپیچ یاد رکھی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ سپیچ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی، اور اس سے زیادہ اچھی سپیچ فلسطین کے کاز کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کی ہے۔ فلسطین کے صدر نے اس کو سراہا، اسٹیٹ آف پیلسٹائن نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگایا، اور اس پہ جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی ابھی بھی آپ اگر کھولیں گے آفیشیل یوٹیوب چینل تو عالمی رہنماؤں میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر شہباز شریف صاحب کی ہے، اور یہ فگرز بالکل ویریفائڈ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک لوکل انسٹیٹیوٹ تھا، پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ، انہوں نے یہ فگرز کوٹ کیا اور سورس کوٹ کیا اس کا کہ یونائٹڈ نیشنز کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آواز بنے، پاکستان کی آواز بنے، برہان وانی کا ذکر کیا، برہان وانی کی لیگیسی کا ذکر کیا، تو دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں جہاں پہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو کاربن ایمیشنز ہیں، جو پولوشن کرتی ہیں، جو ڈیمیج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو، ہم 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جب فلڈز آتے ہیں ہم خمیازہ زیادہ بھگتتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اندر وہ آگے بڑھے اور پاکستان کو آگے لے کے چلے اس کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی، ٹیررزم کی بھی بات کی، مگر فلسطین اور کشمیر کے اوپر جو بات کی وہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی، ہر پاکستانی کی امنگوں کی ترجمانی تھی۔ تو میں اب اکانومی کی طرف آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی فائنل ہوا، اور اس کے فائنل ہونے کے ساتھ مزید جو ہے ہماری اکانومی مستحکم ہوئی۔ جو الفاظ ایم ڈی آئی ایم ایف نے ادا کیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سیریسلی اکانومی پہ کام کر رہی ہے اور اچھے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ریفارمز آ رہے ہیں، اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہیں، یہی بات ورلڈ بینک کے ایم ڈی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، آپ کے اقدامات اچھے ہیں، آپ کے ریفارمز اچھے ہیں، آپ کے ٹیکس ریفارمز اچھے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی قوم سے 3 وعدے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا میں ٹیکس ریفارمز کروں گا، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، ایف بی آر کی جو فائلرز ہیں، لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے اس ملک کے اندر، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے ایف بی آر کے ساتھ، اس میں 2 گنا اضافہ ہو گیا، دگنے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلرز اس ملک کے اندر۔ تو یہ جو ٹیکس فائلرز دگنے ہوئے ہیں، اس کا تو صرف فائدہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی، معیشت بہتر ہوگی، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی، تو عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ پیسہ خرچ ہو سکے گا، فائلرز کی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھے گی، ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اچھے افسر لگائے، برے افسروں کو جو ہے انہوں نے سائیڈ لائن کیا۔ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے۔ ہر بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 6.9% پہ آئی ہے، پچھلے سال 32% تھی، اور کرایوں میں کمی ہو رہی ہے، پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے۔ آٹے کا میں نے بتایا ایک بیسک نیسیسٹی ہے، پچھلے سال 160 پہ تھا، اب 80 کے اوپر ہے، 80 روپے پہ ہے۔ تو دیکھیں جب آٹا سستا ہوتا ہے، کرائے سستے ہوتے ہیں، پیٹرول سستا ہوتا ہے، بجلی میں سبسڈی دی جاتی ہے، تو یہ حکومت کی ترجیحات میں سے ہے کہ عوام کے لیے زندگی کو آسان بنانا، عوام کو سہولیات دینا، اور شرح سود نیچے گئی ہے، اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی ملک کے اندر۔ شرح سود تیزی سے نیچے گئی ہے، شرح سود کا نیچے جانا یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا اکانومی کے اوپر۔ ہماری ایکسپورٹس 14% بڑھی ہیں،
اور میں کل بھی پڑھ رہا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا وہ کم ہوا ہے, تجارتی خسارے کا کم ہونا, ایکسپورٹس کا بڑھنا, اور سب سے بڑھ کے مہنگائی کا 6.9% کے اوپر آنا, یہ کسی معجزے سے کم نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم وہ بالکل کلیئر مائنڈیڈ تھے اس کے اوپر. ان کا فوکس کلیئر تھا کہ میں نے ہمیشہ اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہم اس ملک کی عوام کو ایک فلاحی ریاست نہیں دیتے, اور ایک ایسی ریاست نہیں دیتے جہاں پہ ان کے لیے جینا بھی آسان ہو, چیزیں بھی سستی ہوں, ان کو تمام سہولیات میسر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو عالمی جریدے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, عالمی رہنما اعتراف کر رہے ہیں. اور کل جب انور ابراہیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں کام کرنے والے شخص ہیں, ان کا فالو اپ اچھا ہے, کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور یہ جانے جاتے ہیں کہ یہ کام کو پورا کرتے ہیں. یہ پہلے سعودی وزیر نے کہا تھا مین آف ایکشن ہے, چائنا نے کہا تھا شہباز سپیڈ ہے. تو دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک نیک نیتی ہے, ایک کوشش ہے, اور ان کی محنت ہے جس کی رزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ روز بروز بڑھ رہی ہے, مہنگائی اتنی کم ہوگی کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم دعا کرتے تھے کسی وقت کہ یہ 32% ہے, یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. اللہ کا شکر ہے 6.9% پروجیکشن بھی نہیں تھی. اکانومسٹ کہتے ہیں نا کہ جی 10 پہ رہے گی, 9 پہ رہے گی, 13 پہ رہے گی, 11% لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 11 پہ آئے گی, یہ 6.9% پہ آئی ہے. اب صوبائی حکومتوں کی سب کی ذمہ داری ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا کیا, انہوں نے باقاعدہ کرائے کم کروائے ہیں اور وہ ایکشن لیتی ہیں. وہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے اڈے سیل ہوتے ہیں, بسز بند ہوتی ہیں کہ جو کرایوں میں کمی نہیں کرتے. ان کا پرائس کنٹرول میکینزم پنجاب میں مریم صاحبہ کا بہت اچھا ہے, تو یہ باقی صوبوں کو بھی چاہیے اس کو امپلیمنٹ کریں, اس پہ باقاعدہ طور پہ کرایوں کو کم کریں, پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائیں. کے پی کے صوبے کو بھی چاہیے, ان کے وزیر اعلیٰ بھی جائیں, اگر وہ فارغ ہو جائیں اپنے باقی معاملات, وہ بڑے مصروف رہتے ہیں, اگر وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی جائیں اور جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں, کرایوں میں کمی کریں, مہنگائی میں کمی واقع کریں. تو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. مریم نواز شریف صاحبہ سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرائسز کو کم کر رہی ہیں. تو میں بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تو اکانومی کے اوپر, اور اکانومی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آگے فورن وزٹس ہیں, جو پاکستان کے اندر ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور پاکستان کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مثبت اشاریے ہیں پاکستان میں. تو بس اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور اکانومی ٹیک آف کرے گی تو پاکستان کی جو ہے عوام وہ خوشحال ہوگی. تھینک یو. جاوید حسین صاحب نکتہ سے. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, آج کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں کہ ہر طرف جو ہے کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں, اور پورا شہر اور دیگر شہروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے, کنٹینر سٹیز بن چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ فی الوقت اپنی جو آئینی ترامیم کا جو پلان ہے اسے مؤخر کر دے, اور اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا احتجاج مؤخر کر دے. تو اپوزیشن کی طرف سے یعنی پی ٹی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت پہلے یہ یقین دہانی کروائے کہ جو آئینی ترامیم کا پلان ہے وہ مؤخر کر کے دین وہ اپنا احتجاج مؤخر کریں گے. تو حکومت لچک دکھانے کے لیے تیار. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملیشین پرائم منسٹر آ گیا نا یہاں پہ, میں اگر اپوزیشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا میری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو, میں اپنی لیڈرشپ کو کہتا یہ کام نہ کریں. ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے یار, وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہے. ہم ہمیشہ کبھی چائنیز صدر کے راستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آگے جا سکتے. سی پیک اگر جنہوں نے سی پیک ڈیلے کیا, اب دیکھیں جو عظیم رہنما بانی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ہیں, پوری دنیا کو ناراض کیا. میں نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتا کہ ایک ملیشیا کے ساتھ بھی ایپیسوڈ ہوا تھا, آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو. مہاتیر صاحب سے ان کی جب ایک بات چیت ہوئی تھی, آپ نے ادھر ایسٹ کو بھی ناراض کیا, ویسٹ کو بھی ناراض کیا. سی پیک پہلے ڈیلے کروایا جب اپوزیشن میں تھے, اور جب گورنمنٹ میں آئے سی پیک کو بالکل آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا. تو دیکھیں ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے, باہر سے آئے مہمان, ہم پاکستانی ہیں, باہر سے کوئی مہمان آ جائے نا کس ملک سے بھی ہو, وہ یہ ضرور پیغام لے کے جاتا ہے جب اپنے ملک جاتا ہے نا, وہ یورپ سے ہو, امریکہ سے ہو, مڈل ایسٹ سے ہو, سب کانٹیننٹ سے ہو, وہ کہتا ہے یار پاکستانی بڑے مہمان نواز ہیں. یار میں فلاں دکان پہ گیا, دکاندار نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے, آپ ہمارے مہمان ہیں. دیکھیے یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاوید صاحب اٹس اے بگ ڈیل. آخری میرا خیال ہے 97 میں کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ پاکستان کے اندر ہوا تھا. میں تو
तस्वीरें इकट्ठी कर रहा हूँ स्कर्दू की, नागा पर्वत की, K2 की, आपके मोहट्टा पैलेस की, भावलपुर की, कि मैं उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाऊं, बताऊं कि यार ये पाकिस्तान है, ये देखिए आप पाकिस्तान कैसा है। मलेशियंस मुझे कह रहे थे कि हमारे टूरिस्ट 3 गुना बढ़ गए जो स्कर्दू आते हैं। यहाँ से बहुत दुनिया, मैं भी टूरिज्म के लिए मलेशिया गया हूँ, बड़ी दुनिया मलेशिया जाती है, उनके आइलैंड्स हैं, उनकी बड़ी सीनिक ब्यूटी है, उनके पास बीचेस हैं। मगर मलेशिया का ये कहना कि हमारे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और 3 गुना बढ़ गए हैं, देखिए अगर तो इस मुल्क ने आगे चलना है और इकोनॉमी अब टेक ऑफ कर रही है तो इस पे तारीफ करें। मैं ऑपोजिशन को भी कहता हूँ, आए बैठे कहें कि जी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इन फिगर्स को माने, पूरी दुनिया मान रही है ना। मैं कल बहुत सारे एंकर्स को सुन रहा था, आप ही के इसके नुक्ता के एक एंकर है, उन्होंने कल बहुत अच्छी उसको इकोनॉमी पे, महंगाई पे भी बात की, उन्होंने और चीज़ों पे भी बात की और उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। अब देखिए हमारे साथ कोई अलाइंड है नहीं है, इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी में बेहतरी आ रही। अगर इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, बाहर मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें एहतजाज ना, बैठ के बात करें इस पे। मगर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ें हैं और मेहमान जो आए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर वेलकम करना, एक अच्छा पाकिस्तान दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो वो उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। उस्मान जवेद साहब समाज तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि वो डी चौक आएंगे। अगर वो डी चौक आते हैं, एक तो उनके साथ क्या आप रियासत और हुकूमत उनके साथ क्या करेगी, और बानी चेयरमैन के जो इंटरव्यूज और बातें आ रही हैं सर, तो उन पे आपने आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी बात की थी, तो सर वो कहाँ तक पहुँचा है? और अभी देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा, मेरा तो मशवरा यही अली अमीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग करें, दहशत गर्दी हो रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पे रीवैम्प करें, पुलिस को नया इक्विपमेंट लेके दें, दहशत गर्दी पे इजलास बुलाएं, तमाम पार्टियों को वहाँ पे बुलाएं, इकट्ठा करें, हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है, सेहत के शोबे के हवाले से कुछ नहीं किया तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में देखें, मलाला यूसुफजई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पे यूसुफजई ट्राइब की है, खैबर पख्तूनख्वा की शान है, पूरी पाकिस्तान में जा रही है, तो क्यों नहीं उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनाते, वहाँ पे जाएं, उसके इलाके में एक स्कूल डेडिकेट कर दे जाके। इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, पूरी सरकारी मशीनरी है, तो जाके करें, किरायों में कमी करें, महंगाई को कम करें, आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, अशियाए खुर्दनोश को चेक करें जाके, तो ये काम करने वाले, मेरा तो यही मशवरा है। बाकी मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल है इकॉनमी का टेक ऑफ करना, इस पे फोकस रखेंगे, बाहर से जो वफूद आ रहे हैं उस पे फोकस रखेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला एक अजीम रियासत बनाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।